السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں علمی فورم ویورز۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا پی ایم ایس کیا ہوتا ہے، اس کی مختلف اپیئر ہونے کے کیا کیا میتھڈ ہیں، کون سے اس کو بیچ میں مزید کلیریفیکیشن کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے، سارے ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دی تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایم ایس کے آپشنل سبجیکٹس کون سے ہیں اور کمپلسری سبجیکٹ کون سے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ یہ اسٹوڈنٹس آپشنل سبجیکٹس کی طرف ہم پہلے چلتے ہیں۔ آپشنل سبجیکٹس تین انہوں نے مختلف گروپ دیے ہوتے ہیں، ہر گروپ میں سے آپ نے ایٹ لیسٹ ایک سبجیکٹس کو چوز کرنا ہے۔ ٹوٹل 3 سبجیکٹس چوز کرنے ہیں، 600 کے ٹوٹل ہوں گے، مارکس کے ہوں گے اور 3 سبجیکٹس ہوں گے، یعنی ہر ایک سبجیکٹ کا جو مارکس ہیں وہ 200 ہیں۔ تو جیسے یہ دیکھیے گروپ اے ہے، اس میں لکھا ہے کامرس، اکنامکس، بزنس ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن۔ اس میں گروپ میں سے ایک چوز کرنا ہے، یعنی کہ اس میں 3 کر لینے ہیں، اس میں سے ہر ایک گروپ میں سے ایک کرنا ہے۔ اس طرح گروپ بی میں دیکھیں تو ایگریکلچر ہے، ویٹرنری سائنسز ہے، باٹنی، زوالوجی۔ گروپ سی میں بھی کچھ سبجیکٹس دیے ہوئے ہیں، اس طرح گروپ ڈی میں، گروپ ای میں بھی اس طرح 4-5 دیے ہیں، گروپ ایف میں بھی اور گروپ جی میں بھی۔ یہ مختلف گروپس ہیں، ہر گروپ میں سے آپ نے 3 سبجیکٹ چوز کرنے ہیں۔ آپ نے کوئی سے بھی گروپ میں سے ایک کر سکتے ہیں، بالفرض اس میں سے آپ لیتے ہیں جیولوجی لے لیں، اس کے بعد اس میں ہسٹری کر لیں اور اس میں سوشیالوجی کر لیں۔ 3 کرنے ہیں سبجیکٹ ٹوٹل۔ آپشنل جو سبجیکٹس ہیں وہ 3 ہوتے ہیں اور 600 مارکس کے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کمپلسری سبجیکٹس میں یہ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ انگلش ہے۔ جیسے آپ سبھی کو پتہ ہے انگلش کمپلسری سبجیکٹس ہی ہے۔ اس میں ایک علیحدہ سے پیپر ہوتا ہے انگلش ایسے کا، وہ 100 مارکس کا ہوگا۔ انگلش ایسے میں ریکوائرمنٹ جو ہے 1500 کا آپ نے ایک ایسے لکھنا ہے، اور آپ کو مختلف ٹاپکس دیے ہوں گے، اس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے کس ٹاپک پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ جیسے ٹاپک لکھے ہوئے ہیں دیکھیں، ایجوکیشن ہے، اکانومی، فارن پالیسی، گورننس، ہیومن رائٹس، کنسٹیٹیوشن وغیرہ وغیرہ، یا کچھ ٹاپکس ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے اور 1500 کا وہ ہونا چاہیے۔ اس نمبر پہ لکھا تھا کینڈیڈیٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریفلیکٹ اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ، ہے کہ کینڈیڈیٹ کو جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا جو مضمون لکھے گا وہ لاجیکل ریزننگ ہونا چاہیے، اس کو لاجیکل ہونا چاہیے، گرامیٹیکل جو ہے اس میں مسٹیکس نہیں ہونے چاہیے، یعنی آپ نے گرامر کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ انگلش ایسے ہو گیا۔ جو نیکسٹ پیپر ہے وہ انگلش پریسی کا ہوگا، وہ بھی 100 مارکس کا۔ انگلش پریسی میں اس میں کمپریہنشن آ جاتا ہے اور ٹرانسلیشن آ جاتا ہے۔ کمپریہنشن دیکھیں پارٹ میں انگلش پریسیز اینڈ کمپریہنشن، اس میں ایگزامینیشن ول اسینشلی ٹیسٹ دا ایبلٹی آف دا کینڈیڈیٹ ٹو ہینڈل پریسیز رائٹنگ، پریسی لکھنا ہے آپ نے، جو ایک پیرا دیا ہوگا آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا اور پریسی لکھنا ہے۔ اس میں جو خاص خیال ہے وہ پریسی رائٹنگ جو آپ میٹرک میں کر چکے ہیں، ایف اے ایف ایس میں سارا کچھ کرایا ہوتا ہے۔ یہ بیسکلی وہی چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا اپ گریڈ ہو گیا ہے، باقی چیزیں وہی ہیں۔ کمپریہنشن آ گیا، پھر گرامر اینڈ ووکیبلری کا ہوگا، آپ کو گرامیٹیکل اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، ووکیبلری کا بیچ میں دیا جائے گا۔ پھر سنٹینس کریکشن پوچھا جائے گا، کچھ سنٹینس دیے ہوں گے، آپ ان کی گرامیٹیکل جو مسٹیکس تھیں وہ پنکچویشن تھی وہ ٹھیک کرنے ہیں، کیپٹل لیٹرز ہوں گے ان کو کون کون سے مسنگ لیٹر ہیں، یہ سارا اس میں آ جائے گا سنٹینس کریکشن میں۔ نیکسٹ گروپنگ آف ورڈز اینڈ پیئر آف ورڈز، پیئر آف ورڈز ہوں گے آپ نے ان میں سے جیسے لکھا ہے چوز رینڈملی مے بی گیون دیٹ نیڈ ٹو بی گروپڈ بائی کینڈیڈیٹس ان پیئر ہیونگ سملر اور اپوزٹ میننگ، یوز آف ایڈیمز اینڈ پرووربز ایز مے بی کلیئرلی، آپ نے ان کو کلیئر ورژن میں جو اینٹونمز ہوں گے ان میں سینونیمز ہوں گے، پیئر آف ورڈز کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ اور لاسٹ میں جو ٹرانسلیشن کرنی ہے، ایک شارٹ سا پیرا دیا جائے گا آپ کو، اس کو ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ شارٹ پیسج ان اردو دیٹ میں کنٹین فیگوریٹو اور ایڈیومیٹرک ایکسپریشن شیل بی گیون فار این ایکوریٹ ٹرانسلیشن انٹو انگلش، آپ کو یہ جو پیرا دیا ہوگا انگلش میں اردو میں آپ نے اس کو انگلش میں کنورٹ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اردو آ جائے گا، یہ بھی اس طرح جیسے انگلش میں اس کا جو پہلا ہے ایسے لکھنا ہے، جیسے انگلش میں ایسے لکھنا تھا اسی طرح اردو میں ایسے لکھنا ہے، وہ بھی 100 مارکس کا ہے۔ انگلش میں 1500 کا لکھنا تھا، اردو میں آپ نے 1100 کا لکھنا ہے۔ اس پہ مختلف ٹاپکس دیے ہوں گے، کسی ایک ٹاپک پہ آپ نے وہ ایسے لکھ دینا ہے، سارے سیم کنڈیشن وہی ہیں جیسے انگلش ایسے کی تھی۔ تو وہی خیال رکھنا ہے، پریسی رائٹنگ ہے، کمپریہنشن ہے، گرامیٹک ہے، ووکیبلری ہے، گروپنگ آف پیئر آف ورڈز وغیرہ، ٹرانسلیشن ہے۔ نمبر 4 پہ اسلامک اسٹڈیز آ جائے گا، اس میں کمبینیشن آف بہت سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو دونوں ہوں گے۔ جو نان مسلم ہیں ان کے لیے جو ایتھکس ہے یا کمبینیشن کر سکتے ہیں سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کا، یعنی کہ جو نان مسلم ہے وہ ایتھکس رکھ سکتے ہیں، مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے اسلامک اسٹڈی ہے۔ اس میں بھی انٹروڈکشن ہوگا اسلام کا، ایڈوینٹ آف اسلام، اسلام کے متعلق جو بھی اسلام کی ابتدائی تاریخ ہے، اس میں مختلف
ریلیجیس کے متعلق پوچھا جائے گا، ڈائنیسٹی آئیں گی ان کے متعلق پوچھا جائے گا. اس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ میں سیرت کے متعلق مختلف مضامین ہوں گے، ٹاپکس ہوں گے، ان پہ آپ نے لکھنا ہے. نمبر 3 پہ ارلی اسلامک ہسٹری، اسلام کی ابتدائی جو ہسٹری ہے خلفائے راشدین جیسے پڑھ چکے ہیں ہم، ہیومن رائٹس اسلام ان کے متعلق لکھنا ہے. اسلام اینڈ دا ورلڈ، اسلامی کوڈ آف لائف، ایتھکس فار نان مسلم، ایتھکس کے لیے، یہ وہی اسلام کی ابتدائی جو شروع والی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا. نمبر 5 پہ جو سبجیکٹ آف پاکستان اسٹڈی ہے، کمبینیشن آف بہت سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو، اس میں بھی سبجیکٹیو بھی ہوگا اور آبجیکٹیو پوچھا جائے گا. یہ بھی 100 مارکس کا ہے. باقی یہ آپ لوگ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ مسلم رول ان سب کنٹیننٹ، جیسے پاکستانی ہسٹری ہے شروع سے یہ پڑھنے ہیں، مسلم سب کنٹیننٹ میں کب آئے، کون کون سی ریفارمز ہوئی، کون کون سی مومنٹس ہیں، قائد اعظم کے متعلق لکھنا ہے، علامہ اقبال اور بھی بہت سے جو ریناؤنڈ مسلم اسکالر ہیں ان کے متعلق اس میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ آپ نے سبھی کچھ اس کے متعلق لکھنا ہے. اور نمبر 6 پہ جو ہے جنرل نالج کا ہے، وہ آبجیکٹیو ٹائپ کا ہوگا، اس میں کرنٹ افیئرس پوچھے جائیں گے، آپ نے کرنٹ افیئرس کے متعلق لکھنا ہے. جیسے لکھا ہے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، کینڈیڈیٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو اپڈیٹڈ نالج، آپ کو اپڈیٹ جو ریسنٹلی جو کرنٹ افیئرز ہیں اس کے متعلق مکمل نالج ہونا چاہیے. کینڈیڈیٹ شیل بی ایگزامن ان دا فالوئنگ ایریاز، یہ جو نیچے ٹاپکس دیے ہیں ان کے متعلق پوچھا جائے گا. یا پاکستان اکنامک، سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز کے متعلق ہو سکتا ہے، پاکستان ریلیشن ود نیبرس ہو سکتا ہے، یا مختلف ٹاپکس ہیں ان کے متعلق آپ سے جو جنرل نالج ہے اس میں کرنٹ افیئرس پوچھا جائے گا. اور نمبر بی لکھا ہے فزیکل سائنسز، فزیکل سائنس میں بیسک انفارمیشن آن دا سولر سسٹم، گلیکسیز، یعنی وہ جو جنرل سائنس ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، میٹرک میں پڑھ چکے ہیں جنرل سائنس میں. اس طرح ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، یہ سبھی وہی چیزیں ہیں، تھوڑا سا اپ گریڈ ہو چکا ہے یہ، لیکن تو آپ کو ان کے متعلق ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے. بایولوجیکل سائنسز ہے، یہ بیولوجی کے متعلق ہوگا، اس میں بایو مائیکولر ہوگا، انزائمز وغیرہ، لیپڈز وغیرہ، پروٹین، ان کے متعلق میں آپ کو آئیں گے کویشچن جنرل نالج کے، آپ نے بتانے ہیں. اور اس طرح انوائرمنٹ اسٹڈی ہے، انوائرمنٹل اسٹڈی، انوائرمنٹ کے متعلق پوچھا جائے گا، ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج کیا ہے، واٹر سائیکل، بایوسفیئر، راک ٹائپس وغیرہ، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو پیچھے ہیں. اس طرح نیکسٹ فوڈ سائنسز ہے، یہ فوڈ کے متعلق جو سائنس ہے اس کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے، اسینشیل کمپلسری فار ہیلتھ کے. اس طرح نیکسٹ کمپیوٹر سائنسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر کے متعلق اس میں مختلف ٹاپکس دیے گئے ہیں، ان کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈاٹا پروسیسنگ کیا ہوتا ہے، ایم ایس ورڈ کیا ہے، ایکسل کیا ہے، پاور پوائنٹ کیا ہے، یہ بیسک نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور نیکسٹ پہ بیسک میتھ ہے، یہ بیسک میتھ ہے، کوانٹیٹیو ریزننگ ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری پرابلم ہے، اس طرح سیریز ہوں گے اس میں، یہ لاجیکل ریزننگ وغیرہ وغیرہ، یا ارتھمیٹیکل پرابلم یہ ہوں گے. اور نیکسٹ پہ جنرل میں دیکھیں فیمس سائنٹسٹ اینڈ دیئر کلیم ٹو فیم، یا مختلف سائنسدانوں کے متعلق پوچھا جائے گا اور وہ کس وجہ سے ان کی شہرت ہے، آپ نے ان کے متعلق لکھنا ہے. اس طرح فیمس انوینشنز، جو تاریخ میں مختلف انوینشنز ہیں، ڈسکوریز ہیں، سائنٹیفک لاز، تھیوریز اور تھیوریز وغیرہ ہیں، ان کے متعلق آپ نے علم ہونا چاہیے. اور لاسٹ پہ یونٹس اینڈ انسٹرومنٹس آف میجرمنٹ، یہ میجرمنٹ کے جو یونٹس ہیں ان سے آپ کو ڈیٹیل ان دونوں آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یہ کرنے میں آسانی رہے. تو جی ناظرین، یہ تھا مکمل، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے کہ یہ آپشنل سبجیکٹس کون سے ہیں اور کمپلسری سبجیکٹس میں کون کون سے ہیں، ان کی جو کلاسیفیکیشن کیسی ہے، ٹاپکس کون کون سے ہوں گے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اگر آج کا یہ لیکچر میں کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. تو اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو گریجولی ملتی رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کیپٹیویٹنگ لیکچر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.